السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آپ کا الفقہ المیسر جو فقہ کی کتاب ہے، فقہ حنفی کی کتاب ہے، اس کو آج ہم لوگ شروع کرنے والے ہیں۔ کسی بھی کتاب کے شروع کرنے سے پہلے جو اس کا اسلامی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ نماز پڑھ لی جائے، اللہ سے دعا کر لی جائے، اور اس کے لکھنے والے اور ان تمام لوگ جن کی وجہ سے یہ کتاب آج ہمارے ہاتھ میں پہنچی ہے، ان سب پر اس کو ایصال ثواب کی نیت سے کچھ کلمات ان کے لیے بھیجے جائیں۔ اس کے علاوہ اللہ سے یہ دعا کری جائے کہ اللہ اس کتاب کو ہمارے حق میں قبول فرمائے اور اس سے ہمیں اور انسانیت کو فائدہ پہنچائیں، نہ کہ ہمارے اگینسٹ میں یا اس کتاب کے ذریعے ہم کو گمراہ کرے۔ تو اس طرح کی کچھ نیک تمنائیں، نیک دعا کر کے اور پھر نیت کو واپس بہتر کر کے، درست کر کے کہ ہم کس کے لیے پڑھ رہے ہیں، اللہ کے لیے کیوں پڑھ رہے ہیں، اس طرح کے سوالات خود سے کر کے نفس کو سمجھا بجھا کر کے کوئی بھی اسلامی کتاب شروع کی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الطہارت، کتاب مضاف ہے، طہارتی مضاف الیہ، پاکی کی کتاب۔ کتاب جو ہے مجموعے کو کہا جاتا ہے جہاں پر کوئی چیز جمع کی جاتی ہے۔ تو کتاب میں چونکہ بہت سارے علم کو جمع کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو کتاب کہا جاتا ہے۔ اور کتاب الطہارتی کا مطلب ہوا کہ طہارت کے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری کتاب کے اندر جمع کی گئی ہوں گی۔ اب چونکہ آپ دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہے ہیں تو میں تھوڑا تھوڑا آپ کو ڈیپ لے کے جا رہا ہوں، ورنہ نارمل میں ترجمہ کتاب الطہارتی، طہارت کی کتاب کر کے میں آگے بڑھ جاتا۔ لیکن میں نے سمجھایا کہ جب فقہ میں، تفسیروں میں، حدیث میں کتاب کا مطلب ہوتا ہے مجموعہ، کہ اب یہ جو آپ چیپٹر پڑھنے والے ہیں اس کے اندر آپ کو طہارت سے متعلق جو ہے مجموعی چیزیں ملیں گی، میکسیمم چیزیں طہارت سے متعلق ملیں گی۔ قال اللہ تعالی، قال کا فاعل اللہ، تعالی اللہ کی صفت۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ کسی بھی کتاب کو شروع کرنا، اور خاص طور سے فقہ کی، حدیث کی یا تفسیر کی کتاب کو شروع کرنے سے پہلے جو ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ جس ٹاپک پر ڈسکس کرنا چاہتے ہیں اس سے متعلق قرآن کی کچھ آیتیں نقل کرتے ہیں، اور پھر حدیث کی کچھ حدیث کی عبارت نقل کرتے ہیں، اور اس کے بعد کتاب کو شروع کرتے ہیں۔ اس کے دو وجہ ہوتے ہیں، ایک تو برکت ہوتا ہے، اور دوسرا بطور دلیل جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے کہ ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں طہارت کے اوپر، یا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ طہارت یہ کرنا ہے، وضو کرنا ہے، نماز کرنا ہے، تو ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں طہارت کا حکم آیا ہے، حدیث میں طہارت کا حکم آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد عام طور پر جو رول ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہم اپنی کوئی رائے پیش کرتے ہیں، بعد میں اپنی رائے کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ریفرنس، کوئی ثبوت پیش کرتے ہیں۔ پہلے ہم اپنی کوئی بات پیش کرتے ہیں، بعد میں اس پر کوئی گواہ لاتے ہیں۔ تو یہاں بھی پہلے طہارت کو لکھنا چاہیے تھا، بعد میں بطور دلیل جو ہے قرآن حدیث، قرآن کی آیت کو یا تفسیر کو لانا چاہیے تھا، حدیث کی عبارت کو لانا چاہیے تھا، پر انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کیا کیا، پہلے قرآن کی آیت ہی ذکر کر دی، حدیث ہی ذکر کر دی۔ وہ اس لیے کہ یہاں مقصد برکت بھی ہے کہ کتاب کی ابتدا اللہ کے کتاب سے ہونی چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات سے ہونی چاہیے۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ یحب التوابین، یحب فعل ہے، ہوا ضمیر فاعل اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، توابین مفعول ہے، پسند کرتے ہیں بہت زیادہ معاف کرنے والے کو اور بہت زیادہ پاک صاف رہنے والے کو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کو پسند کرنے کے دو ریزن بتائے کہ اللہ کس کو پسند کرتے ہیں۔ توابین، جو روحانی طور پر توبہ کرتے کرتے روحانی طور پر اپنے آپ کو وہ معاف کرتا، اپنے آپ سے اتنا زیادہ وہ توبہ کرتا ہے کہ اس کی روح جو ہے وہ گناہوں سے پاک رہنے لگتی ہے۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، اور متطہرین جو یہ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ مبالغہ مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک ہا ایکسٹرا جو ہے اس کے اندر، طہارہ
اطہر یطہر سے، اس کے اندر مبالغہ ہوتا ہے. مبالغہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر زیادتی کرنا. تو یہ جو مطہرین بھی لاتے تو کام بن جاتا، لیکن اس باب سے لانے کا مطلب یہ تھا کہ یہ بتانا تھا کہ جو بہت زیادہ پاک صاف رہنے کی کوشش کرتا ہے، ناپاکیوں سے دور رہتا ہے. یعنی اللہ نے یہاں پر دونوں طرح کی گندگی کا ذکر کیا، روحانی گندگی کا بھی اور جسمانی گندگی کا بھی، اور بتایا کہ سب اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں جو جسمانی اور روحانی گندگی دونوں سے پاک صاف رہتا ہے. اور چونکہ یہ قرآن کی تفسیر نہیں ہے، لیکن چونکہ آج ہمارا پہلا سبق ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا ایک انداز سکھاؤں آپ کو کہ فقہ کو پڑھنے کا مطلب صرف نہیں ہوتا ہے مسئلے مسائل کا جاننا، اس کا مطلب بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. میں اتنی استطاعت نہیں رکھتا، لیکن جتنا میں ہو سکتا ہے اتنا بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. سارے سبق کو میں ایسے نہیں پڑھاؤں گا، پہلا سبق ہے اس لیے میں نے صرف تھا تو میں نے برکت کے طور پہ اور شوق دلانے کے لیے شروع کیا ہے. اس کو سمجھیے. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا، پہلے لایا توبہ کرنے والے یعنی روحانیت کو لایا، بعد میں لایا مطہرین جس کا تعلق جسمانیت سے ہے. تو اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جس انسان کے اندر جس کی روحانیت مضبوط ہوگی، جو اپنے روح کو پاک کرنا سیکھ لے گا، وہی اپنے جسم کو بھی پاک کرنا سیکھے گا. تو جس انسان کا روح جتنا پاک ہوگا، وہ انسان اپنے جسم کو اتنا ہی زیادہ پاک رکھے گا. اس باریک کو سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو انسان جتنا زیادہ اپنے روح کو پاک رکھے گا، وہ انسان اتنا زیادہ ہی اپنے جسم کو پاک رکھے گا. فار ایگزامپل، ایک مسلمان دن بھر میں 5 بار وضو کر کے نماز پڑھنے جاتا ہے، لیکن ایک نان مسلم دن بھر میں ایک بار نہا لینا یا 2 بار نہا لینے کو کافی سمجھتے ہیں. اس کے بعد وہ جو اپنی جو ضرورتوں کو پوری کرتے تو اس کے لیے وہ نہانا ضروری نہیں سمجھتے. کیوں؟ ان کے اندر ایمان نہ آنے کی وجہ سے وہ ان کی روحانیت اس درجے نہیں گئی ہے. اور ایک مسلمان چونکہ ایمان والا ہوتا ہے تو اس کی روحانیت ایمان کی وجہ سے اس درجے تک چلی جاتی ہے کہ اس ایمان کی تازگی اس کو اس چیز پر ابھارتی ہے کہ وہ اپنے جسم کو جب بھی وہ ناپاک ہو تو اپنے جسم کو وہ دن میں 5 بار 6 بار پاک کرتا رہے. تو جس انسان، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بعض اولیاء اللہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ 24 گھنٹے وضو میں رہتے تھے اور وضو میں رہنے کی تاکید فرماتے تھے. اور کہا جاتا ہے کہ شیطان کو اس انسان سے سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے جو انسان 24 گھنٹہ وضو میں رہتا ہے. کیونکہ وضو میں رہنا یہ صرف چھوٹی بات نہیں ہے، یہ ایک ریفرنس ہوتا ہے کہ وہ 24 گھنٹہ وہ وضو میں اس لیے رہ رہا ہے کہ 24 گھنٹہ اس کے اندرونی جو روحانیت جو ہے، اس کی روح جو ہے وہ 24 گھنٹے کے لیے پاک صاف ہے. تو روحانیت کا اثر اس کے جسم پر پڑتا ہے. جس طریقے سے کوئی ظاہری گناہ کرتا ہے تو اس کے روح کو کمزور بنا دیتا ہے، اسی طریقے سے کوئی انسان اگر اپنے روح کو مضبوط بناتا ہے تو وہ روح پھر اس انسان کے جسم پر اثر ڈالتی ہے. تو روحانیت مضبوط ہونے کی وجہ سے وہ اپنی جسمانیت کو مضبوط کرتا ہے. تو روح چونکہ توبہ کرتے کرتے پاک ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے اس کا جسم بھی وضو کرتے کرتے غسل کرتے کرتے پاک ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے پہلے لایا توبہ کرنے والے کو، بعد میں پھر یحبو دوبارہ لا کر کے بتایا کہ پاک صاف رہنے والے کو بھی معاف کیا جاتا ہے. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان، کہ پاکیزگی جو ہے یہ نصف ایمان ہے. اللہ کے رسول نے بہت جگہ بہت ساری چیزوں کو آدھا ایمان ہونے کی وجہ بتائی ہے. کبھی نکاح کو مکمل ایمان بنایا کہ نکاح کرنے والا مکمل ایمان ہو جاتا ہے، تو کبھی پاکی کو بتایا، کبھی صبر ہے، کبھی کچھ اور ہے. تو اس طریقے کی جو بات ہوتی ہے وہ اس کی اہمیت کو بتانا مقصود ہوتا ہے. اور ایمان کا ڈائریکٹ اس سے ایک تعلق ہوتا ہے. جتنی چیزوں کے بارے میں اس کو ڈائریکٹ ایمان سے جوڑا جاتا ہے کہ یہ آدھا ایمان ہے یا ایمان کو مکمل کرنے والی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی چیز بس اس کی اہمیت اتنی نہیں ہے، اس کی اہمیت اس سے کہیں زیادہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ ایمان پر اثر کرتی ہے. تو پاکی کو ڈائریکٹ ایمان سے جوڑا گیا یہ بتانے کے لیے کہ پاک ہونا اور ناپاک ہونا یہ دونوں انسان کے ایمان پر اثر ڈالتا ہے. ایک انسان پاک ہوگا
تو وہ اس کے ایمان کا لیول کچھ اور ہوگا. ایک انسان ناپاک ہوگا تو اس کے ایمان کا لیول کچھ اور ہوگا. تو اسی لیے اسلام کے اندر پاکی کی اتنی اہمیت کو بیان کیا گیا اور بار بار پاک صاف رہنے کا حکم دیا گیا. چھوٹی سی ضرورت سے انسان پوری کرتا ہے، اس کے بعد بھی اس کو زیادہ سے زیادہ وضو کروایا جاتا ہے. وہ باتھ روم سے جاتا ہے تو اپنے جسم کے کسی ایک حصے کا استعمال وہ کرتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ اس کے جسم کے بہت اکثر حصوں کو دھلوایا جاتا ہے. وہ اس لیے کہ یہ ایگزیکٹ ریزن یہ نہیں ہے، بہت ساری چیزیں اللہ کیوں کرواتی ہیں کوئی نہیں کہہ سکتا ہے، لیکن اس کی جو تعویل جو یہ کی جا رہی ہے کہ ایمان کو جب کسی چیز سے جوڑا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ امپیکٹ پڑتا ہے ان چیزوں کا اس ایمان پر. تو جب اللہ کے رسول نے یہاں ایمان کو پاکی سے جوڑا، طہارت سے جوڑا، تو اب مطلب یہ ہو گیا کہ پاک ہونا اور نہ ہونا یہ انسان کے سیدھے ایمان پر اثر کرتا ہے، اس لیے ایمان سے جوڑا گیا. اسی طریقے سے نکاح والا اگر حدیث ہے کہ جو انسان نکاح کر لیتا ہے اس کا ایمان کامل ہوتا ہے، تو وہاں بھی اگر نکاح کو ایمان سے جوڑا تو وہاں بھی یہ بتانا مقصد ہوا کہ نکاح کی اتنی اہمیت تھی کہ یہ انسان کے ایمان پر اثر ڈالتی ہے. تو جن چیزوں کو بھی ایمان سے جوڑا جاتا ہے تو اس کے اچھے یا برے ہونے پر ایمان کے بھی برے اور اچھے ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. اسی لیے جو دوسرے اثرات ہوتے ہیں وہ چاہے جتنے بھی جادوئی ہوں یا اس طرح کے اثرات ہو، وہ زیادہ تر ان لوگوں پر ہوتے ہیں جن لوگوں کے جو لوگ ناپاک رہنے لگتے ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول نے تو ہر وقت کی ایک تو پاک رہنے کا ایک ہے، دوسرا اس کی طریقہ ہے. اور آپ ایسی جگہ جہاں آپ ناپاک ہوتے ہیں تو وہاں اس کے جانے کی ایک دعا بھی بتائی گئی کہ جب آپ ناپاکی کی حالت میں بھی اب ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں آپ کو اپنی ضرورت پوری کرنی ہے، آپ ناپاکی کی جگہ بیٹھیں گے وہاں پر، تو وہاں وہ دعا پڑھ کر کے جائے تاکہ فرشتوں کی جو حفاظتی عملہ ہے وہ آپ کو شیطان کے اس اثر سے بچا لے، تاکہ وہ آپ کو وہ نقصان نہ پہنچا سکے. تو یہ ہے جو پاکی کی اتنی زیادہ اہمیت انسان جو ہے اسلام کے اندر ہے کہ پاک کا ہونا نہ ہونا صرف عبادت کے لیے مقصود نہیں ہے. پاک کا نہ ہونا اور ہونا یہ ایمان پر بھی جو ہے وہ دلالت کرتی ہے اور ایمان کے مضبوط اور کمزور ہونے پر بھی دلالت کرتی ہے. تو قرآن کے بارے میں اللہ نے پہلے لایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المطہرین، کہ جو روحانیت اپنے توبہ کر کے اپنے روح کو پاک رکھتا ہے اس کو اللہ بہت پسند کرتے ہیں، اور جو پانی سے دھو کر اپنے جسموں کو پاک رکھتا ہے اللہ اس کو پسند کرتے ہیں. اور دوسری حدیث میں آیا کہ ایمان جو پاکی جو ہے وہ نصف ایمان ہے، تو وہ اس لیے اس کو ایمان سے جوڑا گیا یہ بتانے کے لیے کہ پاک ہونا اور ناپاک ہونا یہ دونوں انسان کے ایمان پر اثر ڈالتی ہے. اس کے بعد ہماری یہ کتاب شروع ہو رہی ہے. اس میں مکمل اعراب نہیں لگا ہوا ہے، ایسا بھی نہیں کہ اعراب لگا ہوا ہے پورا، اور ایسا بھی نہیں کہ پورا اعراب نہیں لگا ہوا ہے. کچھ اعراب جو ہیں وہ لگے ہیں، کچھ نہیں لگے ہیں. تو جو نہیں لگے ہیں وہ اس لیے نہیں لگے کہ وہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ایسا ہے کہ وہ بہت مطلب نارمل چیزیں ہیں. اگر ایک بچہ 9 صرف اچھے طریقے سے پڑھ کے وہ یہاں تک پہنچا ہے تو وہ بہت آسانی سے وہ اعراب لگا سکتا ہے، اس لیے ایسی چیزوں پر اعراب کو نہیں لگایا گیا ہے. اور جہاں کنفیوژن ہوتا ہے کہ یہاں اعراب نہیں لگانے سے کچھ اور مطلب نکل سکتا ہے تو وہاں پر اعراب کو لگا دی گئی ہے. تو سب سے پہلے ہم عبارت پڑھیں گے، اعراب لگائیں گے، اعراب کی وجہ کو جانیں گے، اس کے بعد ترجمہ کریں گے، پھر مسئلے مسائل کو سیکھیں گے. الطہارۃ ہی اساس العبادات فلا تصح الصلاۃ الا بالطہارۃ. طہارت پر پیش اس لیے آئے گا کیونکہ یہ مبتدا ہے. ہی ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے. اب اساس پر زیر دینے کے لیے حرف جر ہونا چاہیے تھا تو زیر نہیں آئے گا. زبر آنے کی بھی کوئی وجہ نہیں ہے اس لیے کہ یہاں پر کوئی زبر دینے والا کوئی عامل موجود نہیں ہے، اس کا مطلب اس پر پیش ہی آئے گا. اب الف لام پہلے سے لگا ہوا اس پر ہے نہیں تو ہم تنوین ہی لگا سکتے ہیں، الف لام تو اپنے من سے لگائیں گے نہیں. تو تنوین لگانے سے پہلے ہم دیکھ لیں ذرا کہ کیا آگے مضاف الیہ بھی بن سکتا ہے. تو مضاف الیہ اگر ہم اس کو بنا دیتے ہیں تو اس کا مطلب اس پر تو تنوین ہم لگا ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے، تو ہی اساس العباداتی، اساس مضاف، عبادتی مضاف.
فلا تصحو، تصحو واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، فائز الصلاۃ ہے اس لیے صلاۃ مؤنث ہے، اس لیے تصحو بھی مؤنث لایا گیا، الا حرف استثناء ہے، با حرف جر ہے، اس لیے طہارت پر زیر ہے۔ تو الطہارۃ ہی اساس العبادات فلا تصح الصلاۃ الا بالطہارۃ، پاکیزگی جو ہے یہ ایمان کی بنیاد، عبادت کی بنیاد ہے، اساس کہتے ہیں بنیاد کو۔ تو پاکی جو ہے، الطہارۃ پاکی، ہی اساس العباداتی، عبادات کے بنیاد ہیں، فلا تصح الصلاۃ، صح یصح درست ہونا، فلا تصح درست نہیں ہوتی ہے، الصلاۃ نماز، نماز درست نہیں ہوتی ہے، الا بالطہارۃ مگر پاکی کے ذریعے سے، یعنی نماز پاکی کے ذریعے ہی درست ہوتی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مفتاح الجنت الصلاۃ و مفتاح الصلاۃ الطہور، مفتاح الجنت الصلاۃ، جنت کی چابی نماز ہے، و مفتاح الصلاۃ الطہور، اور نماز کی چابی پاکی ہے۔ حدیث کی تفسیر کرنا مناسب یہاں نہیں معلوم ہوتا، وہ اس لیے کہ حدیث کی کتابوں میں وہاں اچھی طریقے سے اس کو سمجھیں گے، یہاں لفظی ترجمے سے بھی بات واضح ہے۔ یہاں حدیث لانے کا مقصد صرف اتنا بتانا ہے کہ عبادت سے پہلے پاکی کیوں ضروری ہے۔ ایک انسان کو جنت تک پہنچانے والی چیز نماز ہے، اور جب نماز اتنی بڑی چیز ہے کہ ایک انسان کو جنت تک پہنچا سکتی ہے، تو اس نماز کو کھولنے کے لیے کہا گیا کہ نماز کو بھی شروع کرنے کے لیے طہارت بہت ضروری ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ طہارت بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو نماز کو بہتر بننے کے لیے طہارت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ پاک نہیں ہیں تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ کی نماز نہیں ہو سکتی ہے۔ الطہارۃ فی اللغۃ، الطہارۃ فی اللغۃ، لغت میں طہارت یعنی مطلب ہوگا الطہارۃ معناہ فی اللغۃ، معناہ یہاں پر چھپا مان لے، یعنی طہارت کے معنی لغت میں کیا ہے، کچھ بھی، چونکہ فی اللغۃ، الطہارۃ فی اللغۃ کا ترجمہ ہوتا ہے طہارت لغت میں۔ تو اب ہم لوگ اپنے زبان میں جو بولتے ہیں طہارت کے معنی لغت میں یہ ہیں یا یہ ہیں، تو آپ معنی کچھ بھی اپنے من سے لگا لیجیے، اتنی عربی تو آپ آ ہی گیا ہے آپ کو۔ الطہارۃ فی اللغۃ، پاکی کے معنی لغت میں کیا ہے، النظافۃ، صفائی، النظافۃ مطلب صفائی، طہارت کے معنی لغت میں کیا ہے، صفائی کے ہیں۔ والطہارۃ فی الشرع، فی الشرع مطلب شریعت میں، اور طہارت شریعت میں طہارت کے کیا معنی ہیں، تو تنقسم بھی پڑھ، انقسم ینقسم پڑھ سکتے ہیں، تو مطلب ہوگا تقسیم کیا ہے، اور تنقسم پڑھیں گے مجہول تو ہو جائے گا تقسیم کیا جاتا ہے۔ اعراب نہیں ہے، دونوں اعتبار سے آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کو جو من کرے، بیٹر یہی ہے کہ مجہول پڑھا جائے۔ تو تنقسم، انقسم ینقسم سے تنقسم، تقسیم کیا جاتا ہے، الی قسمین، دو قسموں میں۔ پہلے یہاں تک سمجھ لیجیے، ہر لفظ کے عربی زبان میں کی اپنی ایک ٹرانسلیشن ہے، ہر لفظ کے، چاہے عربی کا ہو کوئی بھی لفظ، لیکن اسلامی شریعت جب آئی تو اس نے عربی زبان کے کچھ لفظوں کو اپنے شریعت کے حساب سے خاص کر دیا۔ جیسے الصلاۃ کے معنی ہوتے ہیں دعا مانگنا، لیکن جب قرآن و حدیث میں آتا ہے الصلاۃ تو اس سے مراد ہوتا ہے ایک خاص قسم کی عبادت جس کے اندر رکوع سجدے وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو ایک معنی جو نماز کے وہ کہاں پائے جا رہے ہیں، لغت میں، لیکن شریعت نے اس معنی کو کس لفظ میں استعمال کیا ہے، ایک قسم کے خاص عبادت میں۔ زکوٰۃ کے معنی ہوتے ہیں پاکی کے، لیکن جب اسلامی شریعت میں زکوٰۃ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے، ایک خاص قسم کا عمل جو ایک خاص مقدار میں رقم کسی کو دی جائے، یا اپنے مال کا جو ہے حصہ نکال کر کسی کے حوالے کیا جائے۔ الصوم کا مطلب ہوتا ہے رکنا، لیکن جب ہم شریعت میں صوم مطلب کیا مانتے ہیں، صبح فجر سے لے کر کے مغرب کے اذان تک
کھانے پینے سے رکے رہنا۔ تو یہ شریعت کی اپنی ایک اصطلاح ہے، شریعت نے اپنے لیے کچھ خاص لفظ مقرر کیے ہیں، تو جب وہ لفظ بولا جاتا ہے تو اس میں شریعت کے وہ معنی ہوتے ہیں، لغت میں کچھ اور معنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو لغت میں پاکی کے معنی ہے نظافت، صفائی، طہارت کے معنی ہے صفائی کے، لیکن شریعت میں طہارت کے دو معنی ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک تو ہے حد سے اکبر، حدث سے پاکی، حدث اس کو دیکھ لیجئے قسمین میں کون کون سے ہیں؟ طہارتم من الحدث، پاکی حدث سے، تسمى الطہارت الحکمیۃ، تو اس کو کہا جاتا ہے طہارت حکمی۔ حدث کہا جاتا ہے وہ چیزیں جو ہماری جو ضرورت ہے جو ہم پوری کرتے ہیں، تو اس سے جو ناپاکی ہوتی ہے، اس ناپاکی کو کہا اس ناپاکی سے پاک ہونے کو کیا کہا جاتا ہے؟ طہارت حکمیہ، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا ہے طہارت من النجاست، نجاست مطلب نجاست وہ گندگی جو بالکل آنکھوں سے نظر آ رہی ہے، تو اس پاک گندگی سے پاک ہونے کو کیا کہا جاتا ہے؟ طہارت حقیقیہ، تسمى الطہارت الحقیقیۃ، طہارت حقیقی۔ یہ آپ اس سے پہلے اگر فقہ کی آپ نے کوئی کتاب پڑھی ہے تو حد سے اکبر، حد سے اصغر آپ نے پڑھا ہوگا، حکمیہ اور حقیقیہ، طہارت حقیقی، طہارت حکمی آپ نے پڑھا ہوگا۔ اب میں پھر ایک بار ایکسپلین کر دیتا ہوں اس کو، پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ دو قسم کی گندگی ہوتی ہے جس سے انسان ناپاک ہوتا ہے اس شریعت کی نظر میں، ٹھیک ہے؟ شریعت کی نظر میں دو طریقے سے انسان ناپاک ہوتا ہے۔ ایک، خود اس انسان کے جسم کے اندر جو نیچرل انسان کا پروسیس ہے اس کی وجہ سے کوئی چیز باہر آئے تو اس طریقے سے وہ ناپاک ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس ناپاک کو کہا جاتا، تو اس ناپاک سے پاکی ہونے کا ایک الگ رول ہے، تو اس ناپاکی سے جو پاکی حاصل، پاک کرنے کا جو طریقہ ہوگا اس کو کہا جاتا ہے طہارت حکمیہ۔ یعنی اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے یا ہم پر غسل فرض ہوتا ہے تو اس کا ایک طریقہ ہے، اس کا ایک طریقہ بھی ہے، اور یہ وہ ناپاکی ہے جو ہمارے بدن سے آئی ہے، تو اس کو میں بالکل ایزلی کر کے سمجھا رہا ہوں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریے۔ اس میں ایسا کوئی ایسا نہیں کہ سمجھنا چاہیے، نارمل کیٹیگرائز کر کے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن میں جان بوجھ کے سمجھا رہا ہوں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریے، یہ ہمیشہ کام آئے گا۔ دو طرح کی گندگی ہمیشہ ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے جو باہر سے ہمارے اوپر لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے جو خود ہمارے باڈی کے اندر سے باہر نکلتا ہے۔ تو یہ دو طرح کی گندگی ہے۔ تو جو باہر سے جو گندگی ہم پر لگتی ہے اس کو نارمل ہم نجاست وغیرہ کا نام دیتے ہیں، اور ہمارے باڈی کے اندر سے خود جو گندگی نکلتی ہے، جیسے ہم وضو کرنے کے لیے جو وضو ٹوٹنے کی جو ریزن ہے یا غسل کی وجہ سے جو ریزن ہے، تو ان دونوں کے پاک ہونے کے الگ الگ رول ہیں، اسی لیے ان دونوں کے الگ الگ نام رکھے گئے ہیں۔ تو جو ہمارے باڈی سے نکلتا ہے اس کو پاک ہونے کے لیے جو رول ہے، جو نام دیا گیا، وہ دیا گیا طہارت حکمیہ، ٹھیک ہے؟ تو جب کہا جائے گا کہ طہارت حکمیہ کیا ہے، تو مطلب آپ سمجھ جائیے کہ اچھا وہ ایسی پاکی کی بات چل رہی ہے جو ناپاکی ہمارے باڈی کے اندر سے نکلی ہے، اور ایسی ناپاکی جو باہر سے لگی یا کسی اور ریجن کی وجہ سے لگی، بہت سارے دوسرے ریزن ہو سکتے ہیں، ہماری انٹرنل باڈی کے انٹرنل آرگنز کا کوئی اس کے اندر جو ہے کام نہیں تھا، تو ایسے ناپاکی کو کہا جاتا ہے طہارت حقیقیہ۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، تو جب آپ سے کہا جائے طہارت حقیقی تو آپ سمجھ جائیے اچھا یہ جو نجاست ہے، یہ جو پاکی ہوگی وہ نجاست سے پاک ہونے کی ہوگی، یعنی وہ ناپاکی نہیں ہے جو ہمارے باڈی کے انٹرنل آرگن سے باہر آتا ہے۔ اب تھوڑا اور آگے میں پڑھاؤں گا تو آپ دونوں یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، دیکھ لیجیے۔ امت طہارت من الحدث، تو حدث سے جو پاکی ہے، فتحصل بالوضوء، تو یہ وضو سے حاصل ہو جاتی ہے، او بالغسل، غسل سے حاصل ہو جاتی ہے، او بالتیمم، یا پھر تیمم سے حاصل ہو جاتی ہے۔ کب؟ اذا تعذر استعمال الماء، تو پہلے اعراب سمجھ لیجئے پھر مسئلہ سمجھیے گا۔ اما ہے تو اس تفسیر کے لیے آتا ہے، تو نارمل طہارت پہ
ताही आएगा इसलिए कि मुब्तदा है, मिन हरफ जर है तो हदीसी पर ज़ेर आएगा। फ़ा है तहसूलुहु, तो ये 100% मुज़ाफ़ी होगा इसलिए कि बीच में सुकून आ चुका है, तो ये इस्म है, इस्म है तो ये मुज़ाफ़ बन रहा है। तो फ़तहसुलु नहीं, सॉरी फ़तहसुलु, हसला यहसुलु से फ़तहसुलु, ये वाहिद मुअन्नस गायब का सिगा है, ठीक है। तो ये वाहिद मुअन्नस गायब का सिगा, इसके अंदर हिया ज़मीर है जो लौट रही है तहारत के पास, मतलब होता है हासिल होना। तो फ़तहसुलु मतलब तहारत हासिल होती है किससे? बिल वज़ूई, बा हरफ जर इसलिए वज़ू पर ज़ेर, औ हरफ अत्फ़ बिल गुस्ली, या फिर गुस्ल की वजह से बा हरफ जर है, और बिल तयम्मुम या फिर तयम्मुम की वजह से, ठीक। तो तहारत हदस से जो, यानी हदस का मतलब सिंपल अब मैं कहूँ तो आप समझिए नजासत हुक्मी, तो वो हदस से तहारत वो गंदगी जो हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट से निकले हैं, ठीक है, या हमारे बॉडी पार्ट से आए हैं, वो हदस है। तो ऐसी नापाकी से पाक होने के लिए हम क्या करते हैं? या तो वज़ू करते हैं, अगर छोटा हो तो, यानी नॉर्मल वज़ू टूटा हो हमारा, वज़ू टूटने के जो रीज़न है वो आप पढ़ेंगे, लेकिन अभी नॉर्मल हम एज ए मुस्लिम को पता भी होता है। तो अगर नॉर्मल चीज़ों से वज़ू टूटा है तो हम सिर्फ नॉर्मल वज़ू करते हैं, या अगर हम पर गुस्ल वाजिब हो गया है, गुस्ल फ़र्ज़ हो गया है एक्चुअली, तो हम फिर गुस्ल करके पाक हो जाते हैं। या अगर पानी या फिर तयम्मुम करते हैं, तो तयम्मुम कब करते हैं? इज़ा जब तअज़्ज़रा, फ़ेल है तअज़्ज़रा या तअज़्ज़रु तअज़्ज़ुरन, इस्तेमालुल माई, पानी के इस्तेमाल से, तअज़्ज़रा मतलब होता है उज़्र, परेशानी होना, उज़्र होना। जब पानी के इस्तेमाल से माज़ूर हो तो तयम्मुम से भी पाकी हासिल हो सकती है। तो हदस से पाकी कैसे हासिल हो सकती है? 3 तरीके से, या तो वज़ू कर लो, या गुस्ल कर लो, या तयम्मुम कर लो, लेकिन तयम्मुम में शर्त कब है? जब पानी के इस्तेमाल से माज़ूर हो। तो इन तीनों सूरत से हम क्या कर सकते हैं? हदस से पाकी हासिल कर सकते हैं, ठीक है। वो अम्मत तहारतु मिनन नजासती, और जो नजासत से जो तहारत पाकी है, यानी नजासत मतलब कोई चीज़ एक्सटर्नली हमारे ऊपर लगी है या हम किसी चीज़ पर जा गिरे हों, दोनों, यानी कोई एक्सटर्नल गंदगी हमारे ऊपर लगी है, ना कि हमारे बॉडी के इंटरनल जो गंदगी है वो बाहर आई है। इसको एक लफ्ज़ में समझना हो, हदस और नजासत समझ में रखिए। हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स, हमारे बॉडी के ऑर्गन से, हमारे जिस्म से जो गंदगी निकलेगी उससे जो नापाकी होगी, वो नापाकी वज़ू, तयम्मुम या फिर गुस्ल से हो जाता है। और बाहर से अगर कोई गंदगी हम पर लग जाती है तो उसका देख लीजिए, फ़तहसुलु वही सेम, तो वो हासिल होती है बिइज़ालतिन नजासती। इज़ाला मतलब होता है हटाने से, बिइज़ालतिन नजासती यानी नजासत के हटा देने से, बिवसाइल तहारती, बिवसाइल तहारती मतलब नजासत के हटा देने से, बिवसाइल तहारती तहारत के वसाइल से। तहारत के वसाइल मतलब पाकी जिन जिन चीज़ों से हासिल की जा सकती है उन सब से उन गंदगी को हटा देना। और ख़ुद मीन आगे बता भी रहे हैं, ये जो कॉमा देकर ये दोनों बता रहे हैं कि वसाइल तहारत क्या, नहीं तहारत हासिल करने के वसाइल क्या क्या, चीज़ें क्या क्या हैं? मिनल माइल खालिस, एक कंप्लीट प्योर पानी जो है उससे, औ अत्तुराबी ताहिर या फिर पाक मिट्टी से, औ अल हजरी या फिर पत्थर से, औ अद्दबगी, औ अद्दबगी मतलब होता है धुना हुआ चमड़ा, ठीक है। तो इन चीज़ों से पाकी हासिल की जा सकती। अब कैसे कैसे किन कंडीशन में किसका इस्तेमाल करना है वो अब आप आगे पढ़ेंगे। अभी तक आपने पढ़ा, अगर सिंपली मैं कहूँ, एक खुलासा बता दूँ, आप उसको समझ लीजिए। आपने ये पढ़ा कि तहारत कहते हैं लुगत में पाकी को, सफाई को, और शरीयत में तहारत 2 तरह के होते हैं, एक हदस से तहारत हासिल करना और एक नजासत से तहारत हासिल करना। हदस से तहारत हासिल करने का मतलब क्या होता है? हदस वो गंदगी जो हमारे बॉडी के अंदर से निकले तो उस वो, और नजासत वो गंदगी जो हमारे बॉडी के ऊपर बाहर से लगे, या बॉडी के नहीं, या कपड़ों पर कहीं भी, ठीक है। हदस से पाक होने का क्या तरीका है? वज़ू कर लो, गुस्ल कर लो या तयम्मुम कर लो जब पानी का इस्तेमाल तुमसे ना हो पाए। और तहारत, नजासत से पाकी हासिल करने का क्या तरीका होगा? नजासत को दूर करिए
پانی سے یا مٹی سے یا پتھر سے یا دباغت والے چمڑے وغیرہ سے. تو یہاں تک آپ کا ایک فرسٹ چیپٹر تھا طہارت، کتاب الطہارت الفقہ المیسر کا. انشاءاللہ کل سے ہم المیہ التی تحصل بها الطہارت، یہ آپ پڑھ کر بھی آئیں تاکہ میں جب دوبارہ پڑھاؤں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.